بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 23 جنوری بروز ہفتہ ہم بات کریں گے وفاقی وزیر علی زیدی اور مراد علی شاہ کے درمیان جو ان کی لڑائی ہے وہ شدت اختیار کر گئی ہے۔ یہ معاملہ جو ہے ان کے درمیان اصل میں معاملہ کیا ہے اور کن چیزوں کے اوپر علی زیدی نے اختلاف کیا تھا مراد علی شاہ سے، اور پھر ان کی ایک میٹنگ میں تلخ کلامی ہوئی تھی اور وہ میٹنگ چھوڑ کر علی زیدی آ گئے تھے، اور اس کے بعد ایک بڑا ہی غیر اخلاقی ایک خط لکھا تھا جس میں جو لینگویج استعمال کی گئی تھی مراد علی شاہ کی طرف سے، جس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو وہ خط لکھا گیا تھا، اور اس میں علی زیدی کے بارے میں شکایت لگائی گئی تھی ان کی، اور وہ جو الفاظ استعمال کیے گئے تھے وہ انتہائی سخت تھے۔ اس کے بعد پھر 4 صفحات پر مشتمل 3 صفحات اور ایک ہاف صفحہ ہے جس پر مشتمل خط لکھا اور اس کا جواب دیا، مراد علی شاہ کے خط کا جواب دیا ایک خط کی صورت میں وفاقی وزیر علی زیدی نے عمران خان کو، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ہم بات کریں گے کہ اصل ان کے درمیان معاملہ کیا ہے، اور جو مراد علی شاہ ہیں وہ اپنی انا میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اگر وہ وزیر اعلیٰ ہیں اور انہوں نے وزیر اعظم سے بات کرنی ہے تو وہ بات کیسے کی جاتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ علی زیدی نے ایک سندھ حکومت کے خلاف پٹیشن دائر کی تھی، اور اس پٹیشن میں جو بلدیہ فیکٹری کا معاملہ ہے، جو عزیر بلوچ کا معاملہ تھا، ان کیسز پر جے آئی ٹیز بنائی گئی تھی، لیکن وہ جے آئی ٹیز بعد میں کام نہیں کر رہی تھی، اور ان جے آئی ٹیز نے جب کام بعد میں ان کو اجازت ملی، انہوں نے کام کیا، وہ رپورٹیں بنائیں، بدقسمتی سے وہ رپورٹیں پبلک نہ کی گئیں اور اس کا کچھ حصہ پبلک کیا گیا۔ وہ ایک کیس تھا، ایک پٹیشن تھی علی زیدی کی جو 2017 میں فائل ہوئی تھی، 2020 میں اس کا فیصلہ ہوا، اور اس کے بعد بھی انہوں نے اس کو پبلک نہیں کیا تھا، اور علی زیدی کنٹیمپٹ آف کورٹ میں چلے جاتے ہیں، اور کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جانے کے بعد ان کو جو بڑا اہم اس میں جو ہے وہ ملتا ہے جب حکم دیا جاتا ہے، اور سندھ حکومت کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہر حال میں ہم اس کو جو ہے وہ پبلک کریں گے۔ پبلک انہوں نے کیا اپنی مرضی کے حصوں کو، لیکن وہ جو توہین عدالت تھی وہ پینڈنگ تھی۔ اب اس کے اوپر ایک دن پہلے سماعت ہوئی ہے، اور جو آنریبل بینچ اس کے اوپر سماعت کر رہے تھے انہوں نے سماعت سے انکار کر دیا اور معاملہ بھجوا دیا جو چیف جسٹس ہیں سندھ ہائی کورٹ کے۔ اب کیونکہ یہ معاملہ کافی خراب ہو چکا تھا اور توہین عدالت تھی مراد علی شاہ کے خلاف اور مراد علی شاہ کی حکومت کے خلاف، اور سندھ ہائی کورٹ نے اب فیصلہ سنانا تھا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹس ہیں، 3 جے آئی ٹیز ہیں، ان کی جو رپورٹس ہیں وہ پبلک کی جائیں، اور وہ آپ نے اس کو اپنی جو ہے وہ مرضی کے جو پیجز ہیں وہ پبلک کیے ہیں، لیکن جو اوریجنل رپورٹ ہے وہ پبلک نہیں کی گئی، جو علی زیدی کا اصل میں جو ان کی طرف سے سٹانس تھا یا ان کی طرف سے مطالبہ تھا، تو وہ درخواست بھی ابھی تک جو ہے وہ اس کے اوپر نیا بینچ نہیں بنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس درخواست پر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لیکن جو مراد علی شاہ اور علی زیدی کا معاملہ تھا جو شدت اختیار کر گیا، اس میں آج یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ علی زیدی نے نہ صرف ٹویٹ کیے بلکہ وہ جو خط لکھا گیا تھا مراد علی شاہ کی طرف سے وزیر اعظم پاکستان کو، وہ بھی ساتھ شیئر کیا، میڈیا کو دکھا دیا اور میڈیا کو دے دیا، اور جو خط بھیجا گیا تھا جو علی زیدی کی طرف سے عمران خان کو، وہ بھی میڈیا کے ساتھ شیئر کر دیا، جس کے اوپر جو سعید غنی ہے جو وزیر ہے سندھ کا، انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی کہ یہ معاملہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے درمیان تھا، لیکن انہوں نے وہ پبلک کر کے اور اس کو میڈیا میں شیئر کر کے بہت غلطی کی ہے۔ اب معاملہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، ایک کمیٹی بنائی گئی تھی 20 سپٹمبر 2020 کو، جب معاملہ خراب ہوا تھا بارشوں کی وجہ سے، جو کراچی ہے وہ سیلاب میں ڈوب چکا تھا، اور جو چیف جسٹس ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان، انہوں نے بھی اس کے اوپر سو موٹو لیا تھا، اور عمران خان خود گئے تھے اور ایک کمیٹی تشکیل دی تھی کراچی کی ترقی کے لیے اور ترقیاتی کاموں کے لیے، اور کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی 20 سپٹمبر 2020 کو، جس میں 3 لوگ جو ہیں وہ شامل تھے پاکستان تحریک انصاف کے اور وفاقی حکومت کے، اور 3 لوگ تھے صوبائی حکومت کے۔ اب یہ کمیٹی بن جاتی ہے، اور کمیٹی میں باقی بھی اس میں رینجرز کے بھی لوگ تھے، اس میں باقی جو ادارے ہیں ان کے لوگ بھی شامل تھے، اور وقتاً فوقتاً جو ہے یہ ان کے اجلاس ہوتے رہے۔ 16 جنوری 2021 کو ایک اجلاس ہوتا ہے، اور اس اجلاس میں جو علی زیدی ہیں ان کی طرف سے کچھ سوالات اٹھائے جاتے ہیں،
اور جو مراد علی شاہ ہیں ان سے یہ وہ سوال کرتے ہیں اس میٹنگ کے اندر کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جو ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے سندھ کا، اس کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو اور باقی اس طرح کے جو ادارے ہیں ان کو آپ ڈویژنل سطح پر آپ لے کر جائیں گے اور ان کو تحلیل کر کے آپ ان کی جو باڈیز ہیں وہ ڈویژنل سطح پر بنائیں گے یا ضلعی سطح پر بنائیں گے۔ آپ نے ایک وعدہ کیا تھا، اس کا کیا بنا؟ اور وہ آپ نے پورا نہیں کیا۔ جب یہ سوال پوچھا تو مراد علی شاہ نے آگے سے کہا کہ میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں اور میں آپ کا بندہ ہوا نہیں ہوں کہ آپ کے سوالوں کا میں جواب دوں۔ جب یہ بات کی تو جو وفاقی وزیر ہے علی زیدی، انہوں نے کہا کہ ہماری یہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی یہ اسی مقصد کے لیے بنائی گئی تھی کہ ہم نے ایک دوسرے کی باتوں کو سننا ہے اور ہم نے مسائل کو حل کرنا ہے۔ اگر آپ مسائل کو حل کرنے کی طرف نہیں آئیں گے تو پھر یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ تو جس کے اوپر جو ہے جب یہ بات کی تو علی زیدی نے آج ٹویٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب وہ مراد علی شاہ کی طرف سے یہ جواب آ گیا تو اس کے بعد میں نے کہا کہ یہاں بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں وہاں پر بات کر رہا تھا تو میں علی زیدی نہیں تھا، میں وفاقی حکومت کا ایک نمائندہ تھا اور وفاقی حکومت کا نمائندہ بن کر میں وہاں پر بات کر رہا تھا، لیکن انہوں نے میری بات پر نہ صرف توجہ نہیں دی اور اس کا جواب نہیں دیا بلکہ میری انسلٹ کی۔ 3 دفعہ جب میں نے سوال کیا اور اس کا سیم جواب ملا تو میں اس میٹنگ سے اٹھ کر آ گیا۔ جب میں میٹنگ سے اٹھ کر آ گیا تو جو مراد علی شاہ ہیں انہوں نے ایک خط لکھا وزیر اعظم کو، اور اس خط میں انہوں نے ساری ڈیٹیل بتائی کہ اس دن کو میٹنگ ہوئی، یہ معاملات تھے، اور جو علی زیدی ہے وہ ہر میٹنگ میں وہ جھگڑا کرتا ہے، وہ بدتمیزی کرتا ہے، وہ لڑائی کی طرف جاتا ہے، وہ معاملات سلجھانے کی بات نہیں کرتا، وہ معاملات الجھانے کی بات کرتا ہے، اور میں ایک جو ہے وہ بڑے عہدے پر بیٹھا ہوں اور میری وہ ہمیشہ انسلٹ کرتا ہے، اور یہ گلہ کیا۔ ساتھ آخر میں جو لائن لکھی اس میں یہ کہا مراد علی شاہ نے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ اتنے بڑے عہدوں پر اس طرح کے بیوقوف لوگوں کو کیسے آپ بٹھا دیتے ہیں۔ اب یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ مراد علی شاہ یہ بات کہہ رہا ہے، جو مراد علی شاہ اربوں روپے کی کرپشن میں ملوث ہے، جس کے اپنے صوبے میں اور ان کی اپنی وزارت خزانہ میں 12 سال سے وزارت خزانہ سندھ کا وہ بالکل جو ہے وہ اکیلا ہی کرتا دھرتا ہے، اس میں جو اربوں اور کھربوں روپے کی کرپشن کا انکشاف ہوا ہے، جس میں اس وقت تک 72 جعلی اکاؤنٹس سامنے آ چکے ہیں، اور جعلی پینشن جو سکینڈل ہے اور پینشن کرپشن سکینڈل جو ہے جس میں مختلف ملازمین کا جعلی ڈیٹا شامل کر کے اور ان کو جو ہے وہ ساتھ ہی ان کی پینشنیں بنا کر اپنے لوگوں کو وہ ٹرانسفر کرتے رہے۔ اور جو ضلع ہے دادو جو کہ مراد علی شاہ کا ضلع ہے، سب سے زیادہ جعلی اکاؤنٹس ان کے ہیں۔ تو جس شخص کو اپنی سرپرستی میں وہ اتنی بڑی کرپشن کرواتا ہے، وہ اتنی بڑی چوری کرتا ہے، اسٹیٹ کو اتنا بڑا نقصان پہنچاتا ہے، اسٹیٹ کے جو خزانے ہیں ان کو اپنے لوگوں میں تقسیم کرتا ہے اور بلاول ہاؤس کو وہ بھرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ شخص علی زیدی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بے وقوف ہیں اور ان کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے۔ اور عمران خان کو کہا کہ مجھے افسوس ہوتا ہے آپ کی سوچ پر کہ کیسے لوگوں کو آپ نے یہ عہدے دیے ہوئے ہیں۔ اب اس معاملے کے بعد جو ڈیٹیل تھی اس کی جو ہے وہ ٹویٹ کر دی، اور ساتھ وہ جو 3.5 پیجز ہیں جو ان کے جواب کے جو علی زیدی ہیں ان کے جواب کے علی زیدی نے وہ بھی شیئر کر دی، اور علی زیدی نے پوری قوم کو بتایا کہ مراد علی شاہ کی مینٹیلٹی کیا ہے، وہ کتنے گھمنڈ میں اور کتنے وہ متکبر شخص ہے کہ اگر ان سے کوئی سوال بھی پوچھے تو وہ اچھے طریقے سے جواب نہیں دیتے بلکہ بدتمیزی کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ مراد علی شاہ کے خلاف، کیونکہ ہم نے مراد علی شاہ کی جو کرپشن ہے اس کو کھل کے پوری سندھ کی قوم کے سامنے رکھا ہے، سندھ کے لوگوں کے سامنے رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے، اسی بات کا ان کو تکلیف ہے، اسی بات کا ان کو غصہ ہے جس کی بنیاد پر وہ میرے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، اور میرے خلاف انہوں نے عمران خان کو خط لکھا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک جو ان کی ذمہ داری ہیں وہ اس طریقے سے مبرا ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا، علی زیدی نے کہا کہ جو شہریوں کی بنیادی مسائل ہیں ان کے لیے ان کے حل کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے بے بنیاد باتیں بنا کر معاملے کو خراب کر رہے ہیں۔ اگر مراد علی شاہ کراچی کے مسائل کے حل کے لیے مخلص نہیں ہیں تو افسوسناک جو امر یہ ہے کہ کوئی پیش رفت نہیں ہو سکے گی، اور کراچی کے عوام اس کا نتیجہ بھگتیں گے، کیونکہ شہر کو تباہ ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ عمران
عمران خان نے جو کمیٹی بنائی تھی اس کمیٹی کو یہ کام نہیں کرنے دیتے۔ مراد علی شاہ صرف میٹنگز بلاتے ہیں، ہر تاریخ پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اس میں یہ ہم نے کوشش کی، ہم نے یہ پیش رفت کی ہے، اس کے باوجود یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ اپنے خط کے اختتام میں جو علی وزیر ہیں انہوں نے وزیر اعلیٰ کی جانب سے اپنائے گئے لہجے پر احتجاج ریکارڈ کراتے ہوئے اسے آداب کی خلاف ورزی قرار دی اور کہا کہ ان کے پاس منصوبوں کی تکمیل کی مدت کے حوالے سے جواب طلبی کا پورا حق ہے، اور اگر وہ اپنا حق استعمال کرتے ہیں تو اس کے اوپر مراد علی شاہ کے پاس نہ تو یہ حق ہے کہ وہ بدتمیزی کریں، نہ ان کے پاس یہ حق ہے کہ وہ عمران خان کو جب خط لکھیں وزیر اعظم پاکستان کو تو ایسی لینگویج استعمال کریں۔ اب یہ جو معاملہ ہے یہ بیسیکلی جو 18ویں ترمیم کا معاملہ ہے، جو وفاق اور سندھ کا معاملہ ہے، اور جو زرداری نے اپنے آپ کو سکیور کرنے کے لیے 18ویں ترمیم میں جو چیزیں لے کر آئے تھے جس کی وجہ سے آج صوبہ وفاق کو آنکھیں دکھا رہا ہے، یہ اس کا بینیفٹ لیتے ہوئے اپنی چوری کو چھپانا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ اب پرسنل ہو رہے ہیں اور معاملات کو بجائے اس کے کہ یہ حل کریں یہ معاملات کو خرابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان اس مسئلے کا کیا حل نکالتے ہیں، دونوں خطوط کے اوپر کیا رد عمل آتا ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔